بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث کل عبد علی ما مات علیہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ قیمتی دولت ہم ایمان والوں کو جو عطا فرمائی ہے وہ ہے زندگی کی نعمت۔ جب تک ہمارے بدن کے اندر زندگی ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے ایمان اور اسلام کے بعد۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو اس دنیا سے رخصت ہو۔ وہ لوگ قبر میں اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم دنیا میں پھر سے لوٹ جائیں، اور جہاں جہاں ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں ہم وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، جس شعبوں میں ہم سے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، چاہے مال کا شعبہ ہو، عبادات کا شعبہ ہو، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا شعبہ ہو، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ دنیا میں آئیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں۔ ایک ایک تسبیح کے لیے ترستے ہیں کہ یا اللہ اتنی مہلت دے دے کہ خالی ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، ایک بار سبحان اللہ پڑھ لیں، ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیں، اتنے کے لیے بھی ترستے ہیں۔ تو جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بزرگ ہیں ابو اسحاق، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ریاح قیسی نام کے ایک شخص آئے، وہ بھی اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا چلو ہم آخرت والوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی قبرستان والوں کے پاس، ٹھیک ہے، وہ آخرت والے ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھ کر کچھ مذاکرہ کرتے ہیں۔ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور ریاح قیسی مجھے پوچھنے لگے تم کیا سمجھتے ہو یہ قبر والا کس کی تمنا کرتا ہوگا؟ بتاؤ اس کی تمنا کیا ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ وہ یہی تمنا کرتا ہوگا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع مل جائے۔ تو کیا جب یہ تمنا کرتا ہے تو ہم تو ابھی زندہ ہیں، تو ہم کیوں نہ تمنا کریں ابھی اللہ کے نیک کام کرنے کی، اللہ کی عبادت، اطاعت اور فرما برداری کی؟ چلو اب ہم یہاں سے نیت کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اپنے ارادے کو مضبوط کرتے ہیں کہ اب جو بھی زندگی بچی ہے پوری اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں۔ کیا یہ کہہ کر کے ہم کو واپس لے چلیں، اور کیا بہت مجاہدہ کیا، بہت اللہ کی عبادت میں لگ گئے، اور کیا تھوڑے دن نہیں گزرے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ ابھی زندگی کے زمانے میں چل رہے ہیں، کچھ وقت آئے گا کہ ہم پر بھی لوگ نماز پڑھ لیں گے، ہم کو بھی لوگ غسل دیں گے، کفن دیں گے، قبرستان میں پہنچا کر دفن کر دیں گے، کہ ہم بھی وہی تمنا کریں گے جو آج اس زمین سے نیچے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس ابھی موقع ہے کہ ہم سمجھ جائیں، سنبھل جائیں اور آنے والی زندگی کو
اپنی آخرت کے لیے تیاری میں لگا دیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو جانے کے بعد تمنا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ 3 آیتیں ابھی سر دست میرے ذہن میں ہے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کے پاس موت آتی ہے، قال حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، وہ کہتا ہے موت کے وقت، اے میرے رب مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے۔ ابھی تو مرا نہیں ہے، مرتے ہی اس کے سامنے، مرنے کے وقت ہی جیسے ہی فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے، اور وہ تمنا کرتا ہے رب یہ کیا ہو گیا، میں نے کہاں زندگی گزاری اور یہ کیا نظر آ رہا، ابھی اب لوٹا دے مجھے موت مت دے، مجھے مہلت دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید کہ میں جو کچھ پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں، جو مال، جو صلاحیت، جو طاقت جو تو نے مجھے عطا فرمائی تھی، اس میں میں کچھ نیک کام کر دوں، یہ تمنا کرے گا۔ اللہ کہیں گے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا ہرگز نہیں، اب موقع نہیں ملے گا، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو وہ ایک بات ہے جو کہتا جا رہا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، کاش کہ تو دیکھ لے، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب کہ مجرمین اور گنہگار لوگ، من مانی خواہشات میں زندگی گزارنے والے، ناکسوا رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے، کیا کہیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے سب دیکھ لیا، سب سن لیا، اب سب سمجھ میں آ گیا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ہم کو دنیا میں دوبارہ لوٹا دے تاکہ ہم اب نیک کام کریں، انا موقنون، ہم کو تو یقین آ گیا، اب تو ہم یقین والے ہیں، اب ہم برابر ایک ایک لمحہ تیری اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے، غفلت سے کام نہ لیں گے۔ تیسری آیت 28ویں پارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ مال نہ اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈال دے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا کہ اس کو اس کی مال اور اولاد نے آخرت کی تیاری سے غفلت میں ڈال دیا، گناہوں میں ڈال دیا، خواہشات نفسانیہ کے اندر اس کو لگا دیا، زندگی کے اندر لگ گیا، بھول گیا آخرت، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اور جو کچھ ہم نے تم کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کر لو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے اوپر موت آ جائے، فیقول، جب موت آئے گی تو کیا کہے گا، رب لولا اخرتنی، اے میرے رب تو نے مجھے مہلت نہ دی، الی اجل قریب، تھوڑی سی مدت کی، میرے سے کیوں نہ مہلت دے دیں، یعنی تھوڑی مدت تک مجھے مہلت دے دیجئے، فاصدق، تاکہ میں صدقہ کروں، خیرات کروں، تیری راہ میں خوب مال خرچ کروں۔ اس کی تفسیر میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس نے صدقے کا ذکر اس لیے کیا کہ صدقہ کرنا یعنی اللہ کی رضا کے خاطر نیک کاموں میں خرچ کرنا، چاہے وہ اپنے ماں باپ ہوں، اپنے رشتہ دار ہوں، مدرسہ ہو، مسجد ہو، ضروریات مسلمین کو پورا کرنے میں ہو، کسی بھی طرح کا صدقہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ
اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اللہ کے غصے کو مٹا دیتا ہے. اللہ کا جو غصہ بھڑک اٹھتا ہے اس کو اللہ یہ غصے کو کیا کرتا ہے؟ صدقہ ختم کر دیتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ نیک اعمال میں مناظرہ ہوا، مکالمہ ہوا، ہر نیک عمل کہتا کہ میں افضل ہوں. تو جب صدقے کی باری آئی تو صدقے نے کہا کہ نہیں، تم جتنے نیک عمل ہو اس سب میں سب سے افضل جو نیک ہے عمل ہے، سب سے افضل عمل وہ صدقہ. تو اسی لیے یہ مرنے والا یہ تمنا کرتا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ صدقے کا کیا مقام ہے اور صدقے کی وجہ سے اللہ کے یہاں کیسی مقبولیت نصیب ہوتی ہے، تو یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دے دیتا تاکہ میں نیک کاموں میں خرچ کروں اور دوسرے نیک کام کروں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں نہیں، جب کسی آدمی کے موت کا وقت آ جائے گا تو ہرگز اس کو مہلت نہیں دی جائے گی، ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں دی جائے گی. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تو بہت باخبر ہے ان کاموں سے جن کو تم کرتے ہو. ان آیتوں سے میں اور آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی ہمارا جو پیریڈ چل رہا ہے، ابھی جس حالت میں میں اور آپ ہیں، یہ ہمارے لیے ابھی گولڈن پیریڈ ہے. کچھ بھی نہ ہو، نہ جھوپڑا ہو، نہ مال ہو، نہ کچھ نہ ہو، بلکہ میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، زبان نہیں ہے، کان نہیں ہے، لیکن آدمی اگر دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تب بھی زندگی اس کے لیے مرنے سے بہتر ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. حضور فرماتے ہیں ان 5 میں سے ایک چیز آپ نے کیا فرمائی؟ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو. جس طرح بھی ہے، جیسی بھی زندگی ہے، سانس چل رہا ہے، میں اور آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. اس لیے یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو وصول کر سکیں. اللہ تعالیٰ جنت میں کیا کہیں گے جنتیوں سے؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے سے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جو پچھلی زندگی کے اندر نیک کام کیے تھے اس وجہ سے. تو یہ جو ابھی ہم ایام خالیہ ہے، ابھی ہم جو گزر رہے ہیں، ابھی ہمارا جو حال چل رہا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایام خالیہ، یعنی ساری مصروفیتوں سے آخرت کی تیاری کے لیے یہ دن ہم اللہ کی یاد میں گزار سکتے ہیں. خالی ہے، اس کو گزارو اللہ کی یاد میں. ایک بزرگ کو کہا گیا جب وہ نیک عمل کر رہے تھے، بھئی تم کیا کر رہے ہو، اتنے سارا مجاہدہ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا، میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں کہ مجھے جنت میں جانا ہے اور اس کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہے، اس لیے یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے تو میں اس کو وصول کر رہا ہوں. تو بہت قیمتی دولت ہے ہمارے پاس. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ زندگی، یہ قیمتی اوقات، کسی نے کہا ہے نا الوقت اسمن من الذهب، عربی کا مقولہ ہے جو انگلش کے اندر ایک ہم کہاوت بولتے ہیں ٹائم از منی، کہ جو وقت ہے وہ پیسہ ہے. یعنی جتنا قیمتی آدمی دولت سمجھتا ہے اتنی قیمتی کیا ہے؟ وقت ہے. یہ انگلش کی کہاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو وقت ہے یہ وقت پیسے کے جیسا قیمتی ہے، لیکن عربی کہاوت ہے وہ اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے، اس سے بھی زیادہ اونچی ہے. وہ کیا کہتا ہے عربی کہاوت؟ الوقت اسمن من الذهب، کہ جو ٹائم ہے نا، ٹائم یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے. جو گولڈ ہے، سونا، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے ٹائم. کیونکہ سونے کی تو تلافی ہو سکتی ہے لیکن گزرے ہوئے وقت کی تلافی نہیں ہو سکتی. جو وقت ہاتھ سے نکل گیا اب کبھی دوبارہ ہاتھ میں نہیں آ سکتا. آپ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کر دو تب بھی گئی زندگی ہاتھ میں نہیں آ سکتی. تو یہ عربی کی کہاوت زیادہ سچی ہے جو یہ کہتی ہے کہ بھئی ٹائم اور وقت جو ہے وہ سونے سے بھی قیمتی ہے.
اس لیے ہمیں اس کی قدر کی ضرورت ہے. اللہ والوں نے اس کی بڑی قدر کی ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں وقت کے بچانے پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے. وہ پڑھنے کے قابل ہے. اس میں خالی میں ایک قصہ یاد ہے مجھے، وہ بتاتا ہوں کہ داؤد طائی ایک بزرگ گزرے ہیں. وہ ستو پھانکا کرتے ہیں، روٹی نہیں چباتے تھے کھانے میں. دونوں وقت جب بھوک ہوتی تقاضا ہوتا تو ستو جو آٹا ہوتا ہے بس وہ پھانک لیتے اور پانی پی لیتے. کسی نے پوچھا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا روٹی چبانے اور ستو پھانکنے میں اتنا وقت بچ جاتا ہے کہ میں 70 مرتبہ سبحان اللہ زیادہ پڑھ سکتا ہوں. اور کیا یہ 1-2 دن کا یا 1 مہینے 2 مہینے سے میرا معمول نہیں ہے، 40 سال سے میرا یہی معمول ہے کہ میں دونوں وقت ستو پھانک کر کے اپنی زندگی گزارتا ہوں. ہمارے حضرت اس کے اوپر فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے کھانے کی جو ضرورت ہے اس میں سے بھی اپنے وقت کو بچا لیتا ہے تو کیا میں اور آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ کھانے کے علاوہ جو وقت ہوگا اس کو وہ بیکار گزارتا ہوگا؟ جب کھانے جیسی ضرورت جو ہر انسان کی ضرورت ہے اس میں سے بھی وہ وقت کی کٹوتی کرتا ہے تو باقی زندگی کو وہ اللہ کی یاد میں کیسا گزارتا ہوگا؟ کتنا اپنے وقت کی نگہداشت رکھتا ہوگا، کتنا اپنے وقت کو بچاتا ہوگا. اور آج تو موبائل کا زمانہ، یعنی فضولیات کا اسٹیشن ہے، پلیٹ فارم ہے فضولیات کا موبائل، کہ جو ہاتھ میں آیا منٹوں نہیں گھنٹوں آدمی کے موبائل میں بیکار گزر جاتے ہیں. واٹس ایپ پر لگا ہے تو گھنٹوں اس کے کہاں چلے جاتے ہیں. واٹس ایپ تو کچھ بھی ضرورت کی بات ہو سکتی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ گیموں میں اپنا وقت گزارتے ہیں اور گھنٹوں گیم کھیلتے ہیں. 1-2 گھنٹے نہیں 5-5 6-6 گھنٹے اس کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو یہ موبائل آج کے زمانے میں سب سے بڑا فتنہ ہے. اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. زندگی کو ہم نے برباد کرنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت موبائل کے ذریعے سے، اس نعمت کے ذریعے سے ہم کو آزمانا چاہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کر اس موبائل سے فتنے سے کون بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں آزماتے ہیں. تو یہ موبائل آج کے زمانے میں ایک طرح سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک طرح سے فتنہ ہے، ایک طرح سے آزمائش ہے کہ اس میں لگ کر کون اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو برباد کرتا ہے اور اس میں کون ایسا ہے جو اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے زمین پر جو کچھ بھی رکھا ہے وہ زمین کی ایک رونق ہے جس سے ہم زندگی کو ایک خوشگوار بناتے ہیں. آدمی کو اچھا لگتا ہے. زندگی کے گزارنے کے بہت سے آسائش ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، اس سے آدمی اپنے آپ کو زندگی گزارنے کو اس کو اچھا لگتا ہے. آدمی چاہتا ہے میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس 4 وہیل ہو، میرے پاس مکان ہو، میرے پاس موبائل ہو، میرے پاس اچھے کپڑے ہوں، یہ میرے پاس اچھی گھڑی ہو. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زندگی کا ایک رونق ہے، دنیا کی ایک رونق ہے، زمین کی ایک رونق ہے. کیوں ہم نے اس کو زینت بنایا زمین کے لیے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے ان چیزوں کو رونق اس لیے بنایا. رونق کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف آدمی کا دل لگتا ہے. آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھے سے اچھا گھر ہو، میرے پاس اچھے سے اچھی چیزیں ہوں، اس کا دل اس کی طرف لبھاتا ہے. تو یہ چیزیں زینت ہیں، لیکن یہ زینت ہے اس کا مطلب کیا؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کس کا عمل اچھا ہے. یعنی کون ان زینت والی چیزوں کے اندر پھنس جاتا ہے اور اسی کو دل دے دیتا ہے اور اسی کا ہو جاتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور کون ایسا ہے جو آخرت کی تیاری میں لگتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں. یہ ہم ابھی امتحان گاہ سے گزر رہے ہیں. میرا آپ کا بھی امتحان چالو ہے. یہ امتحان پورا ہوگا موت کے وقت. اس وقت رزلٹ ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، تم کتنے نمبر سے پاس ہوئے یا تم کتنے نمبر سے ناپاس ہوئے، کتنے پرسنٹیج تم نے لیے. اس وقت پورا ہمارے سامنے چٹھا آ جائے گا. اسی لیے وہ آدمی تمنا کرے گا ہائے میں تو بہت کم مارکس لایا، میں تو بہت پیچھے رہ گیا. مرنے کے وقت اس کا جو رزلٹ پکڑایا جائے گا، جب اس کو احساس ہوگا کہ میرا کیا کیا، تو تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ میں اپنی زندگی کو وصول کروں، اپنے وقت کو صحیح جگہ خرچ کروں. تو ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے.
جیسے ہم پیسے کو کتنی احتیاط سے رکھتے ہیں، کتنی احتیاط سے خرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے اور کب ضرورت پڑ جائے، اس سے زیادہ مجھے آپ کو اپنے ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کو بہت احتیاط سے خرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا یہ وقت کہاں لگ رہا، میں سوچوں، میں اپنی زندگی کی اس نعمت کی قدر کروں۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اس سے بالکل غافل ہیں، اور جو لوگ گناہوں میں اور خاص کر نمازوں کے چھوڑنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے حسرت اور افسوس کا تو کیا ہوگا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایک ایک تسبیح اور ایک ایک لا الہ الا اللہ کو ترستے ہیں۔ اگر میں اور آپ نماز چھوڑ کر گئے تو ان کے حسرت اور ان کے غم کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ میں نے اتنی زندگی پائی، میں چاہتا تو ایک فرض ادا کر لیتا، میں نے فرض ادا نہیں کیا، اب میں نے جب ادا نہیں کیا تو میں اس سے کتنا مجھے نقصان ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے ایک روزہ فرض چھوڑ دیا جان بوجھ کر، بغیر کسی عذر کے، روزہ بغیر عذر کے اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو بعد میں پوری زندگی اگر روزے رکھتا رہے تب بھی اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اندازہ لگائیے، ایک فرض چھوڑنے کا انجام کیا، بعد میں پوری زندگی۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے 16 سال کی عمر میں روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر، اب اس کی زندگی 80 سال کی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 65 سال تک روزانہ روزہ رکھتا رہے تب بھی اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس نے فرض روزہ چھوڑ دیا۔ اس ارشاد کی روشنی میں میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی فرض نماز کو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے گا، پوری زندگی اگر نماز پڑھتا رہے اس ایک نماز کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے یہ فرض نماز بہت قیمتی ہے۔ جن کو زندگی ملی ہے اور نماز چھوڑ رہے ہیں وہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں کا نقصان بھی اس سے زیادہ ہے۔ اربوں خربوں کے نقصان سے وہ بڑھ کر ہے ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، مجلس بازی لگی ہوئی ہے، لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھ کر آ گئے، دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ کا اتنا بڑا فرض چھوڑ دیا۔ مسجد کے قریب ہے اور جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ رہے ہیں، اپنی زندگی کا کیا جواب دیں گے؟ ایک قصہ سنا کر میں اپنی بات ختم کر دوں کہ بھئی یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ آپ ایک کس قصے سے لگائیے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک شخص تھے، ایک بزرگ تھے، ان کو قبروں کے احوال اور مردوں کی حالتیں نظر آتی تھیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ان سے بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو وہ قبر والے بھی کوئی بزرگ تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بزرگ اپنی قبر میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تو ان کو بہت اچھا لگا، تعجب ہوا، پوچھا آپ قبر میں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا ہاں، میں اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی میں دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ اگر کسی کو قبر میں قرآن پڑھنے کی اجازت ہو تو مجھے نصیب ہو۔ اللہ نے میری یہ دعا قبول فرما لی، اور میں جب سے قبر میں آیا ہوں تب سے میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، مجھے قرآن پاک سے ایسی محبت تھی، تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی تو اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی، میں تب سے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ جو باہر بزرگ تھے زندہ، انہوں نے پوچھا کہ اب تک آپ نے کتنے قرآن پاک پڑھ لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 70,000 قرآن پاک پڑھ لیے، 70,000۔ تو یہ سن کر کے ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ تو وہ جو قبر والے بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں۔ تو کہا کیا یہ میرے 70,000 قرآن ہیں وہ آپ لے لیجئے اور مجھے آپ کا یہ ایک سبحان اللہ دے دیجیے۔ تو ان کو تعجب ہوا، کہاں 70,000 قرآن اور کہاں یہ سبحان اللہ؟
قرآن پاک کی تو فضیلت کے کیا کہنے، وہ تو افضل الاذکار ہے، تمام ذکروں میں سب سے افضل کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت۔ تو کہا وہ 70,000 آپ مجھے دے رہے ہیں اور ایک سبحان اللہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے اگر اربوں کے سامنے ایک پائی، اربوں روپے ہو اور اس کے سامنے ایک پائی، تو کیا ایک پائی لینے کے لیے تیار ہے اور اربوں روپے دینے کو تیار ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ بات تو بتائیے۔ کیا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو 70,000 قرآن جو میں نے پڑھے، یہ مرنے کے بعد پڑھے۔ کب پڑھے ہیں میں نے؟ تو کیا اس پر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک نیکی بھی نہیں ملے گی؟ اور آپ نے جو سبحان اللہ پڑھا ہے وہ مرنے سے پہلے پڑھا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں دیں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ سبحان اللہ آپ مجھے دے دیجئے اور 70,000 قرآن آپ لے لیجیے۔ تو یہ میں نے آپ کو جو شروع میں کہا کہ مرنے والا ایک ایک سبحان اللہ کو ترستا ہے، وہ سبحان اللہ اور وہ اللہ کو یاد کرنے کا موقع مجھے آپ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس لیے میرے لیے بھی سب سے زیادہ، میرے لیے، میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، سب سے زیادہ میں محتاج ہوں کہ میں اپنی باقی زندگی کو خوب بچا بچا کر خرچ کروں اور جتنا ہو سکے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اور اللہ کی نافرمانی سے بچانے میں اپنے آپ کو لگاؤں۔ کہ میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے اور پوری امت کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔